بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 10ویں کلاس کی ہے، اردو کی۔ بک کا نام ہے سبرنگ اور چیپٹر نمبر آج ہم کر رہے ہیں 7 یعنی 7۔ چیپٹر نمبر 7 ہے ٹیپو سلطان، جو کہ ایک ڈرامے کی شکل میں ہے۔ تو اس کو لکھنے والے جو مصنف ہیں رائٹر ابراہیم یوسف۔ تو ہم یہ ڈرامہ پڑھیں اس سے پہلے جو ہے مصنف کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، ان کا تعارف۔ تو دیکھیے ابراہیم یوسف، یہ ابراہیم یوسف ہے، سن 1921 میں پیدا ہوئے اور 2001 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اصل نام محمد ابراہیم خان، علمی نام ابراہیم یوسف تھا۔ بھوپال کے ایک معزز پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم بھوپال میں اور اعلیٰ تعلیم اندور میں حاصل کی۔ زمانہ طالب علم سے ہی افسانہ لکھ کر ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ محکمہ تعلیمات حکومت مدھیہ پردیش سے وابستہ رہے اور پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کا اصل میدان ڈرامہ نگاری ہے۔ ان کے ڈراموں کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سوکھے درخت، دھوئیں کے آنچل، 5-6 ڈرامے اہم ہیں۔ ایک ناول آبلے اور منزلیں شائع ہوا۔ ڈرامے کے فن اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی اور اس سے متعلق کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 150 سے زیادہ اردو یک بابی ڈرامے تحریر کیے ہیں۔ ان کے بعض ڈرامے بھوپال، اندور اور ممبئی میں اسٹیج کیے جا چکے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں مدھیہ پردیش حکومت کا اقبال سمان، میر تقی میر ایوارڈ اور دیوان غالب کا غالب ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ یہ ان کا انٹروڈکشن تھا۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے ٹیپو سلطان جو ایک ڈرامے کی شکل میں ہے یہ، تو اس میں جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ اسٹیج پر ادا کیے جاتے ہیں اور اس میں کیریکٹر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور مطلب ڈائیلاگز بول کر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو اس کے کیریکٹر یعنی جو کردار ہیں، سلطان ابو الفتح فتح علی ٹیپو عرف ٹیپو سلطان، میر صادق بدرالزماں حافظ پورنیہ، سلطان کے غدار افسران۔ تو یہ غدار افسران ہیں۔ سیپو لالی سید غفار، سلطان کے وفادار افسران۔ عبدالخالق معز الدین، سلطان کے لڑکے۔ احمد خان، رضا خان، چوبدار، نجومی، برہمن کی لڑکی، سپاہی وغیرہ۔ تو دیکھیے یہاں پر پردہ اٹھتا ہے اور ہمارا جو ہے کہانی سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سبق نہ پڑھ کر آپ لوگوں کو اس کو خلاصے کے طور پر بتا دے رہی ہوں، اس کی کہانی جو ہے ڈیٹیل میں سمجھا دے رہی ہوں، شارٹ کٹ میں، مطلب ایک خلاصے کے انداز میں، کہ یہ کہانی جو ہے ٹیپو سلطان کی، جیسے کہ عنوان سے ہی ہے کہ ٹیپو سلطان کی یہ کہانی ہے کہ محل سے کچھ فاصلے پر سلطان اور دوسرے افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ میر صادق نے کھڑے ہو کر کہا، قمر الدین دشمن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ سلطان نے کہا، ہمیں ان کی طرف سے شک ہے، انہوں نے دشمن کو راستے میں کیوں نہیں روکا؟ میر صادق نے کہا، شہزادہ کے ساتھ ایک بڑی فوج ہے، جیسے ہی دشمن پشت پر آئیں گی ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ لانی نے کہا، اگر قلعے کی حفاظت ہماری سپرد کرنے کی تجویز اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں تو پھر بہتر ہوگا کہ ہم سب فرانسیسیوں کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے، انہیں ہم سے دشمنی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اگر پوری سلطنت بھی تباہ ہو جائے تو ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، کیونکہ ہم نے ہی آپ کو بلایا ہے۔ اگر آپ جیسے 4 وفادار مل جائیں تو ہم ہندوستانیوں کو انگریزوں کی غلامی سے بچا لیتے۔ لالی نے قسم کھا کر کہا کہ ہم بے وفائی اور غداری نہیں کریں گے۔ اتنے میں نجومی آ کر بتاتا ہے کہ آج کا دن انّداتا کے لیے اشبھ ہے، یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان نے دان پن کا حکم دیا اور نجومی سے کہا کہ یہ منحوس دن گزر جانے پر ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ سلطان نے شہزادہ عبدالخالق اور شہزادہ معز الدین کو بلا کر حرم سرا اور محل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی اور مورچے کی ذمہ داری وفادار افسر
سید غفار کے ذمے کی۔ سلطان نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، جن غداروں کو ہم نے سانپ کی طرح دودھ پلا کر پالا ہے، ان کی بے وفائی کی انتہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ عبدالخالق نے افسردہ لہجے میں کہا کہ آج شہزادہ معاذ الدین ہم سے بازی لے گئے۔ سلطان نے کہا کہ ہم اس سے بھی اہم خدمت آپ کے سپرد کریں گے۔ اس وقت ایک سپاہی نے آ کر خبر دی کہ سید غفار دشمن کی گولی سے مارے گئے ہیں۔ اس وقت سلطان نے حکم دیا کہ اس جگہ پر نشان لگایا جائے۔ سلطان کھانے کا ایک لقمہ اٹھاتا ہے، تبھی ایک اور سپاہی راجہ خان آ کر خبر دیتا ہے کہ فرنگی فوج دیوار کے شگاف یعنی دڑاڑ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں شگاف، دڑاڑ کے اندر سے داخل ہو گئی ہے۔ سلطان نے کہا فوج نے اسے روکا کیوں نہیں؟ راجہ خان نے بتایا کہ دیوان پورنیہ نے تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے ساری فوج کو مسجد اعلیٰ کے پاس بلا لیا اور وہاں ایک بھی سپاہی نہیں ہے۔ سلطان غیظ و غضب میں آ کر بندوق اٹھا کر مورچے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ غداری کی ہے، ان کی اولاد ایک ایک دانے کو ترسے گی۔ راجہ خان نے سلطان کو مورچے پر جانے سے بہت روکا، لاکھ روکنے پر بھی سلطان نہیں رکے۔ سپاہی نے عبدالخالق کو خبر دی کہ سلطان نے فرنگی فوج کو ڈوڈی دروازے کے پاس روک لیا ہے، مگر فوجی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ عبدالخالق نے حکم دیا کہ مسجد اعلیٰ کے پاس جتنی فوج ہے اس کو فوراً سلطان کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔ سپاہی نے بتایا کہ دیوان پورنیہ نے فوج سے ہتھیار چھین لیے۔ عبدالخالق نے اصلاح خانہ سلطانی سے ہتھیاروں کا انتظام کرایا۔ احمد خان نے کہا کہ غدار نمک حرام میر صادق نے ڈوڈی دروازہ بند کرا دیا ہے تاکہ سلطان واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ عبدالخالق نے حکم دیا کہ سلطان کو مدد پہنچانے کے لیے بڑے دروازے کا استعمال کریں۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ احمد خان نے میر صادق کو قتل کر دیا۔ زبردست جنگ جاری ہے اور سلطان تین طرف سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ عبدالخالق افسردہ ہو کر کہتے ہیں کہ کاش سلطان ہمیں ایک اہم خدمت سپرد نہ کرتے تو اس وقت ہم ان پر اپنی جان قربان کر دیتے۔ سپاہی نے کہا آپ قلعہ خالی کر دیں اور شہزادہ فتح حیدر کے پاس پہنچ کر جنگ جاری رکھیں۔ عبدالخالق نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غصے سے کہا کہ آج تک یہ نہیں سنا کہ کوئی شیر مقابلے سے منہ موڑ کر فرار ہو گیا ہو۔ اگر آج ہم ہارے تو پھر کوئی مسلمان کسی پورنیہ کی حفاظت نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہمن لڑکی ٹیپو سلطان پر جان نثار کرنے کو بےتاب ہوگی۔ اتنی دیر میں زخموں سے چور سپاہی منوس خبر لے کر آتا ہے کہ حضرت سلطان شہید ہو گئے اور میں حق نمک ادا نہ کر سکا۔ اتنا کہہ کر سپاہی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تو اور ان کی خبر سناتے ہیں اور عبدالخالق انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور پردہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہی ہمارا ڈرامہ ہو گیا مکمل۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر مشق ہماری سٹارٹ ہو گئی۔ یہاں پر ہے معنی یاد کیجیے، یعنی الفاظ ہیں اور معنی۔ تو یہ پہلا لفظ ہے اعلیٰ حضرت، بڑے مرتبے والا، احترام کے طور پر بولتے ہیں۔ پشت، پیٹھ، پیچھے، دشمن پر ٹوٹ پڑنا، محاورہ، ایک ساتھ حملہ کرنا، سپرد کرنا، حوالے کرنا، تجویز، رائے مشورہ، صلح، میل ملاپ، وحدہ لا شریک، وہ اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں، مراد اللہ تعالیٰ، اقبال، بلند ہونا، محاورہ یعنی مرتبہ بلند ہونا، سلطنت، شاہی حکومت، چوبدار، دربار میں آنے والا، دربان میں آواز لگانے والا، مورچہ، جنگ کا میدان، نجومی، ستاروں کی چال دیکھ کر آگے کا حال بتانے والا، بار یابی، خدمت میں حاضری، ملاقات، مقدس، کنواری، حضرت ابن مریم کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر اشب یعنی نامبارک، تعمیل کرنا، پورا کرنا، عمل کرنا، بزرگ و برتر، بڑا، مستعد،
तैयार, मुस्तैद तैयार, हरमसरा शाही पैगामात व ख़वातीन के रहने की जगह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और इसी तरफ हमें लौटना है। किसी परेशानी के मौके पर बोला जाने वाला कलमा, टिड्डी दल, बहुत बड़ी तादाद, कुमक, फ़ौजी मदद, असलाह खाना, हथियार रखने की जगह, फसील, किला और शहर के गिर्द बनाई गई दीवार, दस्त बदस्त यानी हाथों हाथ, क़यामत का रन पड़ना, मुहावरा ज़बरदस्त, जंग होना, फ़रार होना, भाग जाना। तो सोचिए और बताइए। सेकंड यहाँ पर हमारे जो है सवालात हैं, इस पेज पर देखिए 3 सवालात हैं, तो इस सब के जवाबात हम देखेंगे। यहाँ पर जो है पहला सवाल है टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या है, तो इस वाले पेज पर 69 पर 3 सवालात हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर अगले 3 सवालात हैं, यानी टोटल 6 सवालात हैं, तो इसके हम जवाबात देख लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल था टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या है, तो जवाब है टीपू सुल्तान का पूरा नाम अबुल फतेह अली उर्फ टीपू सुल्तान था। सवाल नंबर 2 है टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से पूरी ज़िंदगी क्यों लड़ता रहा। टीपू सुल्तान हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ता रहा। तीसरा सवाल है लाली ने टीपू सुल्तान को अपनी वफ़ादारी का यकीन किस तरह दिलाया, तो जवाब है लाली ने टीपू सुल्तान को अपनी वफ़ादारी का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम मुक़द्दस कुंवारी की कसम खाकर कहते हैं कि जान दे देंगे मगर गद्दारी और बेवफाई नहीं करेंगे। सवाल नंबर 4 है टीपू सुल्तान ने शहज़ादा मुआज़ुद्दीन को क्या खिदमत सुपुर्द की। टीपू सुल्तान ने मुआज़ुद्दीन को हरमसरा और महफिल की हिफाजत की जिम्मेदारी सुपुर्द की। सवाल नंबर 5 है गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है, इस जुमले का क्या मतलब है, तो जवाब है गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इस जुमले का मतलब ये है कि बुज़दिलों की तरह मुंह छुपाकर बैठने से बेहतर है कि दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया जाए। सवाल नंबर 6 है मीर सादिक और पुरनैया कौन थे, उन्होंने टीपू सुल्तान से क्या गद्दारी की। मीर सादिक और पुरनैया सुल्तान के गद्दार अफसरान थे। जब अंग्रेज़ फ़ौज दीवार के शिगाफ से अंदर दाखिल हुई तो दीवान पुरनैया ने तनख्वाह तकसीम करने के लिए सारी फ़ौज को मस्जिद आला बुला लिया। मोर्चे पर एक भी सिपाही नहीं था। अब्दुल खालिक ने फौरी तौर पर फ़ौज को सुल्तान की मदद के लिए भेजने का हुक्म दिया तो पुरनैया ने इनसे हथियार छीन लिए। असलहा खाने सुल्तानी से हथियार देकर फ़ौज को सुल्तान की मदद के लिए भेजा तो मीर सादिक ने डोडी दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि हज़रत सुल्तान इस दरवाज़े से वापस किले में ना जा सके। इस तरह फ़ौज अपने सुल्तान की मदद ना कर सकी। दुश्मनों ने सुल्तान को 3 तरफ से घेर लिया। नतीजा ये हुआ कि ज़बरदस्त लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यानी गद्दारों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को जो है हाथ धोना पड़ गया था। तो 6 जवाब हमारे कंप्लीट हो गए। तो देखिए हमारे 6 जवाबात कंप्लीट हो गए। तो यहीं पर मैं अपनी चैप्टर भी मुकम्मल करती हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत अफजाई कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।